يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں انشاءاللہ العزیز آنے والا یہ جمعرات کا دن یا جمعے کو انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا، پہلا روزہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے آغاز سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطاب ارشاد فرماتے اور رمضان المبارک کے فضائل، اہمیت، تقاضے، عظمت اور شان بیان فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بعین ہی اسی طرح جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل پاک ہو جائیں، تمہارے نفوس پاک ہو جائیں، تمہارے خیالات پاک ہو جائیں، تمہارے تصورات پاک ہو جائیں، تمہاری سیرت پاک ہو جائے، تمہارا کردار پاک ہو جائے، تمہارا وہ رشتہ جو تمہارے رب سے کمزور پڑ گیا ہے وہ رشتہ دوبارہ سے مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔ رمضان المبارک ہر سال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور ہم پر اللہ کا یہ احسان ہے، فضل ہے اور کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر
وہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ، بخششوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما رہا ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے احباب جو پچھلے رمضان المبارک پہ موجود تھے، اس دفعہ موجود نہیں ہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں کہ اگلا رمضان شاید ہمیں نصیب نہ ہو سکے، تو یہ ایک موقع ہے بخشش کا، عطا کا، رحمت کا، فضل کا، کرم کا، تو اسے حاصل کرنا چاہیے اور اسے گنوانا اور ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینے کا نام نہیں ہے۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے سے پینے سے بندہ رک جائے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لے، یہ روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہا، جس بندے نے برا کہنا نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑا، ترک نہیں کیا، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا بند کر دیں۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ بندہ صبح سے شام تک کچھ کھائے نہ، کچھ پیے نہ۔ روزہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اس سے کوئی ایسا فعل، ایسا عمل، ایسا قول اور کردار ظاہر نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ تو جس نے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ برائی سے، گناہ سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو روک لیا، حقیقتاً وہی رمضان اور روزوں کے فضائل کو، اثرات کو پا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں روزے کو۔ پہلی چیز جھگڑا ہے اور دوسری چیز گالم گلوچ ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، سو اس کو بے حیائی اور جھگڑے سے توڑنا نہیں۔ اگر کوئی آدمی تمہیں برا بھلا کہے، گالی دے، تو اس کو 2 دفعہ کہہ دو کہ انی صائمن، انی صائمن، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ آپ لڑائی اور جھگڑے میں نہ پڑیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آقا نے فرمایا یہ مواخات اور مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات کہتے ہیں ہمدردی کو، برابری کو، اور مواخات کہتے ہیں بھائی چارے کو، کہ رمضان المبارک کا مہینہ برابری کا مہینہ ہے اور بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ برابری اس ضمن میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نماز فرض ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، محمود بھی اور ایاز بھی، برابری۔ جب حج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ہی لباس پہنا دیتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ انسان جو ہے لازمی طور پہ 2 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں ایک ہی قسم کا لباس ہوتا ہے اور وہ سفید ہوتا ہے۔ ایک موت، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا لباس سفید ہو جاتا ہے، کفن۔ اور دوسرا حج، کہ جو بھی وہاں پہنچتا ہے وہ سفید لباس زیب تن کرتا ہے۔ تو برابری کا درس ہے۔ تیسرا، اس رمضان المبارک کے مہینے میں عمومی طور پر لوگ اپنے حلال مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ مواسات ہے، مواخات ہے، بھائی چارہ ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم،
یہ غنیوں سے لی جاتی ہے، امیروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ بھائی چارے کا درس ہے۔ اگرچہ یہ بات حقیقت ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، اور آپ جانتے بھی ہیں، رمضان کا مہینہ خاص نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی اپنی شرائط ہیں، حولان حول، سال کا پورا ہونا اس مال پر جس کے اگینسٹ آپ پر قرض نہیں ہے، وہ مال جو آپ کی ضروریات اصلیہ گھریلو ضروریات سے بڑھ کر ہے، اور جب بھی اس پر سال پورا ہو جائے گا تو اس کا 2.5%، 2.5% دینا لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان عام طور پر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اس میں لاجک یہ ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک نفل اگر آپ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ 100 نوافل کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک فرض جتنا ثواب عطا فرمائے، ایک نفل کا ایک فرض جتنا۔ عام دنوں میں، عام مہینوں میں جو فرض آپ ادا کرتے ہیں اس پہ ثواب ملتا ہے، رمضان میں نفل پر اتنا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور رمضان میں فرض کا ثواب 70 گنا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اس کنسیپٹ کو لے کے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب ملے۔ لیکن شرعی حکم بھر کے یہی ہے کہ جب بھی سال پورا ہو فوراً ادا کر دی جائے، کیونکہ انسان کے علم میں نہیں ہوتا کہ وہ رمضان تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، جبکہ سال ہوتے ہی زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی۔ تو اب آپ ویٹ نہیں کر سکتے، ویٹ وہی کرے گا جس کو یہ ٹرسٹ ہو، یقین ہو کہ میں نے رمضان پانا ہے۔ تو بھر کے تو زکوٰۃ عمومی طور پر لوگ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ افطار کے حوالے سے فیملیز کو پیکیج دیتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق غرباء میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ راشن تقسیم ہوتا ہے تو وہ غریب لوگ جو ہیں صبح سے شام تک 5 کلو کا راشن لینے کے لیے دروازوں کے باہر، ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو، وہ لائن میں قطار میں کھڑے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ غور فرمایا ہے کہ یہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، میں نے دینی ہے، اور جن کو دینی ہے، جن کی وجہ سے مجھے ثواب ملے گا، وہ دروازے میرے پر صبح سے قطار میں کھڑے ہیں، وہ جھڑکیاں بھی کھا رہے ہیں کہ صاحب ابھی سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہ 12 بجے اٹھیں گے، وہ 1 بجے اٹھیں گے، ابھی مہمان آ گئے ہیں، ابھی فون پہ بات کر رہے ہیں، وہ باہر خجل ہو رہے ہوتے ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا جان لو، خبردار، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ تکرمون کرامت سے ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اب غور فرمائیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کلا بل لا تنفقون علی الیتیم کہ تم یتیموں پر خرچ نہیں کرتے، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ تمہارے ہاں شادی ہوتی ہے، کھانا بچ گیا تو بچوں کے لیے بھیج دیا، کوئی احسان تو نہیں کیا، اگر نہ بھیجیں تو خراب ہو جانا ہے، کیونکہ آپ کی فیملی میں کسی نے اسے قبول نہیں کرنا۔ کیا یہ عزت ہے؟ گھر بلاتے ہیں، اگر آپ افطار پارٹی دیتے ہیں تو کبھی محلے کے یتیموں کو، غریبوں کو بھی بلایا افطار پارٹی میں؟ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو یہ ان کی عزت میں تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ کا فرض ہے۔
اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس میں سے اتنے پرسنٹ آپ نے نکالنا ہے، تو مال دینا اور چیز ہے، زکوٰۃ دینا اور چیز ہے، بچہ کھچا سامان یا کھانا دے دینا اور چیز ہے، جس کو دے رہے ہو اس کی عزت کرنا اور چیز ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہ نہیں فرماتا کہ ان کو دے دو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کی عزت کرو، کیونکہ یہی وہ مستحقین ہیں جن کی وجہ سے تمہیں اجر ملتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ تمہارا صدقہ کسی کام کا، نہ تمہاری خیرات کسی کام کی، نہ تمہاری زکوٰۃ کسی کام کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم اپنے کسی جانور کی خدمت کر کے پال پوس کے اسے بڑا کرتے ہو، تو جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو اس طرح جو ہے پرورش چڑھاتا ہے، بڑھوتری دیتا ہے کہ قیامت کے دن بہت زیادہ اجر کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ اور پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں، جو عمل کرتے ہیں، نماز ایک عمل ہے، حج ایک عمل ہے، صدقہ ایک عمل ہے، یہ قیامت کے دن اجسام کی صورت میں سامنے آئیں گے، قبر میں جسم کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ وہ عمل نیک ہے یا عمل بد ہے، دونوں اجسام جسموں کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ اور پھر عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے، نیت پہ۔ ابھی تو جدید سائنس جو ہے وہ یہ ریسرچ کر چکی ہے کہ آپ کے خیالات کو بھی تصویر میں اتارا جا سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ آپ کے تصورات کو، آپ کے خیالات کو بھی تصویری شکل دی جا سکتی ہے۔ اے آئی کو دیکھ لیں، وہ جی پی ٹی کیا کہتے ہیں، اس کو دیکھ لیں، جدید جو ہے وہ ساری ٹیکنالوجی کو آپ غور کریں تو آج اسلام کو سائنس جو ہے نا وہ ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اگر ہمارے خیالات اور تصورات، میں نے نیت کی بات کی اس لیے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جانا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے، تو کیا ان تصورات اور خیالات کو چینج نہیں کیا جا سکے گا؟ اگر ہم میں سے کسی کو پتہ ہو کہ یہ دوسرا بندہ دل میں کیا سوچ رہا ہے، اس کا خیال کیا ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہے، تو کیا میں اس کو کاؤنٹر نہیں کروں گا؟ آپ اسے کاؤنٹر نہیں کریں گے؟ تو یہ آزمائش اور دجالیت کی طرف یہ دور جا رہا ہے۔ اب بچے گا کون؟ انما الاعمال بالنیات، جس کی نیت خالص ہوگی۔ جب نیت خالص ہوگی تو اس کا خیال بھی خالص ہوگا، اس کا تصور بھی خالص ہوگا، اس کی فکر بھی خالص ہوگی، اور جب فکر اور تصور اور خیال خالص ہوگا تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، نیت کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، نیت کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، نیت کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات کرنا اور دینا ہے، نیت کیا ہے؟ کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ اگر زکوٰۃ ہم اس لیے ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا صاحب ثروت ہوں اور کتنا صاحب دل ہوں اور کتنا سخی ہوں اور کتنا جواد ہوں کہ میں اتنے لاکھ روپے دے رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، تو اس کی زکوٰۃ وبال ہے اس کے لیے، وہ مال کی طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے۔ اگر میں کسی مسکین کو، کسی فقیر کو، کسی یتیم کو کھانا کھلاتا ہوں یا اس کی مدد کرتا ہوں، اور سوچ اور فکر اور خیال یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنا غریبوں کا داتا ہوں، کتنا ان سے محبت کرنے والا ہوں، کتنا ان کا خیال اور کیئر کرنے والا ہوں، تو دوستو وہ صدقہ اور خیرات وبال جان ہے، اس کا کوئی ثواب اور اجر نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، کہ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں نا وہ رب جو ہے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے
کہ میرے بندے نے روزہ رکھا تو کیوں رکھا ہے، زکوٰۃ دی ہے تو کیوں دی ہے، صدقہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، غریب کے پاس اگر گیا ہے تو کیوں۔ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں، اور ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو خدا را 5000 کے لیے اس کی عزت نفس مجروح مت کیجیے، اس سے بہتر ہے کہ اسے مت دو۔ احسن یہ ہے کہ آپ ڈھونڈ کے جو مستحق ہے اس کے گھر جا کے عزت سے اس کے گھر میں جو ہے اس کو جو پیش کرنا ہے پیش کر کے آئیں۔ اور دوسرا، یہ راشن کا تصور ختم کریں مہربانی فرما کے۔ آپ کو کیا پتا کہ غریب کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے، اس کو کھانے کی دقت ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کے بچے کی کوئی ضرورت ہے، آپ میں سے ہم میں سے کس کو پتہ ہے؟ تو آپ ان کو وہ چیز پیش کریں جن سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ راشن کے تھیلوں کے بجائے لفافے میں اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نقد رقم جا کر ان کے گھر میں پیش کریں اور عزت کے ساتھ پیش کریں، اور شکریہ ان کا ادا کریں جو آپ کا مال قبول کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تمہیں اجر اور عزت عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں لائنوں میں اپنے دروازوں کے سامنے بٹھائے رکھیں اور آپ آرام فرما رہے ہوں، نہیں، یہ گناہ کما رہے ہیں۔ یاد رکھیں رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جہاں جیسے نیکی کا اجر زیادہ ہے نا، ویسے ہی گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اللہ سب کچھ معاف فرما دیتا ہے، بندوں کے حقوق معاف نہیں فرماتا، اپنے سارے حقوق معاف فرما دیتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، جو غریب صبح سے افطار تک وہ آپ کے دروازے پہ 5 کلو کے راشن کے لیے کھڑا رہے گا، کیا اللہ معاف فرمائے گا؟ اللہ کو اچھا لگے گا؟ اللہ خوش ہوگا؟ نہیں، اللہ ناراض ہوگا۔ تو رمضان المبارک اللہ کی رضا میں گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ اعمال کریں جو میرے رب کو اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اور وہ یہی ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی عزت کریں، مسکینوں کی عزت کریں، ضرورت مندوں کی عزت کریں، غریبوں کی عزت کریں، کیونکہ جب آپ ان کی عزت کرو گے میرا رب بہت خوش ہوگا اور بہت عطا فرمائے گا۔ ورنہ آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں، میرے نزدیک جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر جس کو دے رہے ہیں اسے شرمندہ کر کے دیتے ہیں۔ رمضان مبارک آتا ہے تو عموماً ہم دیکھتے ہیں 10 آدمی ایک لفافہ دے رہے ہوتے ہیں اور ایک غریب جو ہے وہ کھڑا اس کو لے رہا ہوتا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کہ اس کا سارا خاندان فیس بک پہ اس ایک پوسٹ کو دیکھ رہا ہے جس میں پتہ نہیں 1000 روپیہ یا 500 روپیہ ڈال کے اس کے حوالے کیا ہے، اور پوسٹیں بنا کے پورے گروپس میں اور پورے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے؟ کیا آپ کے بچے، آپ کا خاندان ایسے وہ لفافہ کسی سے لے سکتا ہے؟ ایسے وہ راشن کا تھیلا گلی میں کھڑے ہو کے، روڈ پہ کھڑا ہو کے کسی کے ہاتھ سے لے سکتا ہے؟ اور 10 لوگ اس کا فوٹو بھی بنا رہے ہوں، لے سکتا ہے؟ حیا کرو۔ پھر میں اور آپ، ہم کس طرح ایک غریب کو جو ہے گلی میں کھڑے کر کے ہاتھ میں جو ہے وہ تھیلا دیتے ہیں، 10 بندے اس کی فوٹو لے رہے ہوتے ہیں، اور پورے خاندان میں جو ہے وہ بیچارہ سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا۔ کیا جرم کیا کیا تھا کہ وہ غریب تھا اور آپ کے ہاتھ سے اس نے 5 کلو کا تھیلا لیا تھا جس میں راشن تھا۔ وہ غریب تھا اور آپ کے ہاتھ سے 1000 روپے یا 500 روپے لفافے میں بند کیا ہوا تھا، وہ آپ نے اس کو دے دیا اور اس کی عزت نفس جو ہے تباہ اور برباد کر کے آپ نے رکھ دی۔ خدا کے لیے میں اس لیے رمضان مبارک سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پہ غور کریں۔ جب آپ کسی غریب کو دے رہے ہو نا تو یہ یاد رکھنا وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، یاد رکھنا وہ قادر ہے، وہ قیوم ہے، اور وہ جبار بھی ہے۔ یاد رکھنا کہیں کل ہم میں سے کوئی اس غریب کے جو ہے جگہ کھڑا نہ ہو، یاد رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، یاد رکھنا ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ کل کے بادشاہوں کی حالت نہیں دیکھ رہے آج کیا ہو رہا ہے؟
جانتے ہیں نا، یا بتانے کی ضرورت ہے؟ اور آج کے بادشاہوں کے ساتھ کل کیا ہوگا یہ بھی کوئی زندہ رہا تو دیکھ لے گا، کیونکہ سدا